الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت أنا وآدم بين الماء والطين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا. سامعین کرام اور عاشقان نبوت، اس ذات مقدس کے تذکرے سے میں اس محفل کو منور کرنا چاہتا ہوں جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، اور جس کی نبوت کی چھاتی کنکریوں نے دی، اور جس کی امانت و دیانت کی غلطی دشمنوں نے کی، اور جس کی طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا، اور جو لولا کا لمحہ خلق الافلاق کا مصداق تھا. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے گھر کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان در والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان در والے. کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد. میرے نبی کے سارے اصحاب زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب زندہ باد. عثمانی بھی پیارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں. عثمانی بھی پیارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں. مومن کے دل میں ہر دم ہی دھڑکتے ہیں، مومن کے دل میں ہر دم ہی دھڑکتے ہیں. ہم اصحاب کے خادم ان کے نوکر ہیں، اہل بیت نبی کے گھر کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان در والے، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان در والے. کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. کہتا چلو کہ ان مدارس اسلامیہ کو اس وطن عزیز ہندوستان سے الگ کرنے کی اور الگ دکھانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے. پھر جوہر کانپوری کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ محبان وطن ہے ہم، وطن کی شان رکھتے ہیں. جہاں سرحد لہو مانگے وہاں ہم اپنی جان رکھتے ہیں. محبان وطن ہے ہم، وطن کی شان رکھتے ہیں. جہاں سرحد لہو مانگے وہاں ہم اپنی جان رکھتے ہیں. تو پڑوسی ملک سے کہہ دو نہ پھینکے طنز کے پتھر، ہم اپنے دل کے شیشے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں. ہم اپنے دل کے شیشے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں. مدارس اسلامیہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس وطن کی تعمیر میں اپنا منفرد کردار پیش کیا ہے، اور الحمدللہ آج بھی پیش کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہ کردار پیش کرتے رہیں گے. عزیز دوستو، بہت زیادہ لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کرنی ہے. حضرات علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. ان تمام حضرات کی موجودگی میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کا بتانا اور کہنا ایسا ہے جیسا سورج کو چراغ دکھانا. کو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے تمہاری دوستی اب اچھی نہیں لگتی. نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے تمہاری دوستی اب اچھی نہیں لگتی. اور علماء کرام کی جماعت اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. ان علماء کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے آپ تمام حضرات کو کہ مسعود اب آؤ تعلیم دیں
ہمارے شہر میں یہ ناخواندگی اچھی نہیں لگتی اور ہم بچوں کو اپنی محبتوں سے اپنی شفقتوں سے نواز سکتے ہیں۔ عزیزاً حافظ محمد شہنواز صاحب، عزیزاً حافظ عبداللہ بن محمد شہنواز صاحب، اس کے بعد عزیزاً حافظ، اس کے بعد عزیزاً حافظ محمد ظفر بن محمد ظہیر، ماشاءاللہ 5 بچوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے، مکمل کیا ہے، حافظ قرآن اپنی کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین، سرپرستان، بالخصوص ان کے استاد محترم جن کی بدولت وہ سعادت حاصل کر پائے ہیں، جناب مولانا مفتی عبدالمالک صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مولانا وسیع اللہ صاحب اور دیگر جو اساتذہ کرام ہیں، تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ذریعہ آخرت، ذریعہ نجات کے لیے جمع کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ان بچوں کو آواز دی جائے گی، ان کے حصے معلوم ہے ناظرین قرآن کریم کو مکمل کرنے والے عزیزاً عبدالصمد بن محمد ارشاد، تھوڑا دیکھ لیجیے بس۔ کہ مدارس اسلامیہ کو اس وطن عزیز ہندوستان سے الگ کرنے کی اور الگ دکھانے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے۔ پھر جوہر کانپوری کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ محبان وطن ہے ہم، وطن کی شان رکھتے ہیں، جہاں سرحد لہو مانگے وہاں ہم اپنی جان رکھتے ہیں۔ محبان وطن ہے ہم، وطن کی شان رکھتے ہیں، جہاں سرحد لہو مانگے وہاں ہم اپنی جان رکھتے ہیں۔ تو پڑوسی ملک سے کہہ دو نہ کے طنز کے سر پر، ہم اپنے دل کے شیشے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے شیشے میں یہ ہندوستان رکھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس وطن کی تعمیر میں اپنا منفرد کردار پیش کیا ہے اور الحمدللہ آج بھی پیش کر رہے ہیں اور ہمیشہ یہ کردار پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد مولانا سہیل اختر رحیمی صاحب جو ہمارے جیسے ہی بہت شاندار نظامت فرما رہے ہیں۔ جی کیا نام ہے اور کس طرح کا پروگرام منعقد کیا گیا؟ میرا نام محمد مسیح اللہ مظاہری۔ آج الحمدللہ ہمارے مدرسے میں مدرسہ عظمت العلوم میں تقریباً 6 بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے اور ماشاءاللہ اسی جگہ 20 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔
ہمارے مدرسے میں الحمدللہ۔ किस तरह का प्रोग्राम یہ پروگرام ایک دستار فضیلت کا ہوا، جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی اور لوگوں کے اندر حفظ کو لے کر جاگروک ہو اور لوگ اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کرائیں اور مکتب میں بھیجیں، دینی تعلیم حاصل کرائیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ لوگ دیکھیں جہاں دنیا کے بچوں میں جو عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا اعزاز اور اکرام ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ حافظ قرآن کا بھی اعزاز ہوتا ہے، جس کا اعزاز دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ یہی پیغام دینے کی آج کے پروگرام سے ہم نے کوشش کی ہے۔ تعلیم کی بیداری کے لیے بھی ایک بات کہی گئی ہے۔ تعلیم بیداری کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جہاں ہم مکتب کی اور مدارس کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، آج کے دور میں پہلے بھی اور آئندہ بھی ہمیں تعلیم بیداری کو لے کر جاگروک ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہمیں عصری تعلیم پر بھی دھیان دینا پڑے گا۔ اس طرح کے پروگرام ملک میں کیے جانے چاہیے۔ جی بالکل، میں کہتا ہوں کہ جگہ جگہ مکتب ہونے چاہیے، اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ لوگوں پر ایک اچھا میسیج جائے اور لوگ اس کی طرف آئیں کہ واقعی قرآن کی تعلیم تو بہت بڑی چیز ہے اور ہم اس سے دور کیوں ہیں۔ ہم عصری تعلیم میں جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے بچے جاتے ہیں اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں، اسی طرح ہمارے بچے مکتب میں آئیں تاکہ ان کا ایمان بھی محفوظ ہو اور وہ مرتد ہونے سے بچیں۔